اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے ذمہ داری جو تھی وہی تھی جو ہمارے اوپر ہے، یعنی تمام قوموں کو ہدایت دینے کی. سمجھا؟ باقی رہ گیا کہ اگر انہوں نے نہیں ادا کیا تو نہ ادا کرنے کا کہ سزا بھی بھگتی. اور مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تورات میں بھی ایسی تعریفات کر دی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے سرتاج تو ہے، خدا کے چہیتے ہیں، تمام دنیا پر ان کو خدا نے ان کو ٹوپی کی طریقے سے اڑایا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے فرائض کے متعلق انہوں نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو روٹی ہے وہ بچوں کے لیے کتوں کے آگے ڈالنا ہم نہیں کرتے، یہی کہا. سیدنا مسیح کی طرف تو یہ اعلان اتنی وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ ہے کہ تعجب ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ غیر قوموں کی طرف، یہ غیر قوموں کی اصطلاح یہ یہود کی ہے، سیدنا مسیح کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ موتی جو ہے سوروں کے آگے پھینکنے کے لیے نہیں ہوتی. سمجھے آپ؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ شرف تو حاصل کرنا چاہا کہ ساری دنیا کے قوموں کے امام ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری انہوں نے کوئی نہیں لی. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کا شکر ہے کہ یہ احساس تو رکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. سمجھ گیا؟ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اب پیشہ وارا گداگری ہو گیا ہے، اس کام کو کرنے کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. یہ حضرت موسیٰ کی تقریر کا حصہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو ورنہ تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے. یعنی انہوں نے دعوت دی کہ ابھی اس علاقے پر حملہ کرو. عرض مقدسہ سے مراد ظاہر ہے کہ کناؤ فلسطین کا علاقہ ہے، اس لیے کہ جب مصر سے نکلے ہیں اور دشت سینا میں وہ پہنچے ہیں نا، تو اب یہ ہے کہ صرف یہی امکان تھا کہ کناع اور سرزمین مقدس پر فلسطین پر کے علاقے پر ان کو حملہ کرنے کی دعوت دی کہ اس پر حملہ کرو. عرض مقدس کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور سیدنا یعقوب اور یہ لوگ جو تھے نا، ان کی دعوت کا ابتدائی مرکز تو وہی ہوا ہے نا سب سے پہلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں اور دشت سینا میں پہنچے ہیں تو انہوں نے اسی قدیم مرکز کو کہ جو ان کی دعوت کا مرکز تھا ان کے بزرگوں کی، اسی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان کو انہوں نے ابھارا ہے. یہی ہو سکتا ہے. کتب اللہ لکم یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم حوصلہ کرو گے تو اس پر تم غالب ہو جاؤ گے. اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نے یہاں سے پیچھے قدم ہٹایا تو اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ پیچھے مصر ہے، سمجھ گیا، اور اس میں تمہارا جو کچھ حشر ہو جاتا ہو چکا ہے،
اور اب اس کی کوئی امکان نہیں کہ تم وہاں جا سکو گے، اس کا تو امکان نہیں۔ اگر آگے نہ بڑھے تو پھر یہ سہرا کی زندگی ہے، اسی سہرا کی زندگی میں برکھپ پہ فنا ہو جاؤ گے۔ تب یہ ہے کہ یہ سرزمین تمہارے لیے مقدر ہے، تم آگے بڑھو اور اس کے اوپر قبضہ کرو۔ اور اس کو تورات کے الفاظ سے آتے ہیں کہ شہد اور دودھ کی سرزمین ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اس کو سرزمین مبارک بھی کہا ہے۔ تو سرزمین مبارک ہونے کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ پہلو بھی ہے کہ وہ بڑی زرخیز اور شاداب، بلکہ شاداب ترین علاقہ تھا اس تمام ایریا میں، سب زیادہ شاداب علاقہ۔ ولا ترتدو مطلب یہ ہے کہ پیچھے نہ ہٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پھر سمجھ لو کہ تمہارا مصر سے نکلنا اور یہ ساری آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا، یہ سب کا سب برباد ہو کے رہ جائے گا، اور تمہاری زندگی بے مقصد ہو کے رہ جائے گی بالکل۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اب یہ قوم کا جواب سنیے، یعنی پیغمبر نے جو تقریر کی ہے، یہ تقریر اگر آپ تورات میں پڑھیں تو واقعہ یہ ہے کہ آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کا اثر عام پڑھنے والے پر بھی پڑتا ہے کہ بڑی حوصلہ افزا اور بڑا آوازہ کرنے والی تقریر، لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے قوم نے، تو ان کا یہ موسیٰ اس میں بڑے ہی جبار اور تگڑے لوگ ہیں، ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہونے کے اس وقت تک جب تک کہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ ہاں اگر وہ نکل گئے اس سے تو ہم داخل ہونے کے تیار۔ یہ جواب ہے۔ یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کی تقریر کا اور ان کے جواب کا، یہ پچھلے سبق والی وہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے ہی قوم رہی ہے، ہمیشہ اس سے نقضیات کیا ہے، اور جو آدمی خدا سے کیا ہے اس نے اس بات کو بہت بے دردی سے پامال کیا ہے۔ ان کا قومی کردار بیان ہوا تھا، اس کی یہ مثال ہے۔ کتنے ہمیں کے ساتھ مصر سے نکلے، قدم قدم پر حضرت موسیٰ نے حوصلہ بڑھایا کہ تم خدا کے منتخب قوم ہو اور تم کو میں لے چل رہا ہوں شہد دودھ کے علاقے کی طرف، اور خدا تم کو وہاں کے بادشاہی دے گا اور تم یہ کرو گے اور وہ کرو گے قوموں کے معاملے۔ یہ سب تورات میں آتا ہے، لیکن جب عین موقع کے اوپر ان کو ابھارا اس کے لیے تو یہ ایسے فسردی ثابت ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ لعنت خلا آپ جب آ جاؤ۔ اس کے لیے پیچھے تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ تو اس علاقے میں جب وہاں سینا کے اس علاقے پہنچے کہ جہاں سے اب فلسطین یا کنعان ہے، سب سے پہلے شاید ریو کوئی جگہ ہے، ریو دونوں لفظ آتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ فلسطین کا شہر وہی ان کے ضبط میں تھا۔ تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے ایک ٹیم بھیجی 12 آدمیوں کی، جس نے جا کر کے علاقے کا جائزہ لیا۔ علاقے کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ ٹیم آئی تو اس نے اپنی قوم کے سامنے حضرت موسیٰ کے سامنے جو رپورٹ دی، وہ رپورٹ علاقے کی شادابی، زرخیزی اور اس کی دولت کے اعتبار سے تو بڑی شوق انگیز تھی، لیکن اس کے آدمیوں کے متعلق جو رپورٹ انہوں نے دی تو وہ رپورٹ اس قسم کی تھی کہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، بڑے جبار لوگ ہیں، ہم تو ان کے آگے اپنے آپ کو
کی طرح سمجھتے تھے اور وہ بھی ہم کو ایسے ہی سمجھتے تھے، اور یہاں تک یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اوپر حملہ آوروں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ کے الفاظ آئے تو یہ تو سمجھ لیجیے کہ ان لوگوں کا تو حوصلہ ہی پست ہو گیا۔ وہ انہوں نے معاملہ شروع کر دیا کہ خداوند ہم کو یہاں کیوں لایا ہے، مصری میں ہماری زندگی اچھی تھی، وہی اپنا کھپ جاتے، خام خواہ کو یہاں لایا ہے، اور یہاں لایا ہے تو یہی ہمیں چھوڑے کہ یہی ہم کھپ جائیں، ان کی تلواروں سے ہم کو کیوں قیمہ کراتا ہے۔ اور اس میں بھی جبار کا لفظ ہے، یعنی قرآن کے اس میں بھی ہے کہ یہ بڑے جبار لوگ ہیں، ہم تو ان کی تلواروں کا قیمہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کو تو ہی چھوڑے۔ ہاں، جیسے معجزے تم اب تک دکھاتے رہے ہو اس طریقے کا معجزہ دکھا کر کے ان کو یہاں سے نکالو، تب ہم جانے کے لیے تیار۔ یہ ہے اس میں تقریب، سمجھ گیا؟ پوری جو قوم تھی، پوری کی پوری قوم، صرف دو شخصوں کا ذکر آتا ہے، ایک کالب اور ایک یوشع، جن کا اس میں بھی ذکر ہے قرآن میں، کہ وہ ٹیم کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے آ کر کے بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یہ علاقہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، تم اگر اپنا حوصلہ دکھاؤ گے تو خداوند تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو پامال کرے گا، ان کے اوپر سے خدا کے رحمت کا سایہ اٹھ چکا ہے اور اب تمہارے اوپر ہے، تم حوصلہ کرو، لیکن اگر نہیں تم نے حوصلہ کیا تو پھر یہی برکت جاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو سنسار کرو، ان دونوں کو سنسار کر دو، پوری قوم نے۔ تب حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے رب ففرق بینی و بین القوم، ان لوگ کے درمیان اور میرے درمیان تفریق کرا دے، اب میرے بس میں کچھ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی کہ تم ہی بھرو گے، کپو گے، اور تمہاری قوم میں سے بجز ان دو شخصوں کے، یوشع و کالب کے، کہ اور کوئی بھی اب وہاں نہیں جانے پائے گا اس علاقے میں، باقی ساری نسلیں ہی مرکب جائے گی صحرا میں۔ 40 سال کے لیے انہوں نے لعنت کر دی۔ یہ تورات میں بھی اس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے کہ واقعہ ہے کہ یہی ہے۔